السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات زندگی آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری ایک نہایت صالح اور نیک بزرگ مولوی پیر محمد صاحب کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں تاریخی اوراق کورے ہیں، مگر حضرت کے دستے مبارک سے تحریر کردہ بعض مسودات جو انہوں نے اپنے ادوار کے علماء کے بارے میں تحریر کیے تھے اور اپنے صاحبزادے کو عطا فرمائے تھے، ان پر 1056 ہجری کا اندراج ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت شاہ عنایت معروف درویش مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر کے ہم عصر تھے، بلکہ عہد شاہ جہانی کو بھی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ اس عہد کو دیکھنے کا پتہ اس واقعے سے بھی چلتا ہے۔ حضرت ابو المعارف شاہ عنایت قادری کی شہرت اور عظمت کی داستانیں پورے بر صغیر میں زبان زد عام تھیں۔ بچہ جوان بوڑھا سبھی ان کی کرامات اور قابلیت کے گن گاتے تھے، مگر بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کے جانشین محمد شاہ کو حضرت کی یہ شان اور بزرگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس کی تنگ دلی اور کج نظری سے حضرت اچھی طرح باخبر تھے، مگر ایسی باتوں کو زیر خاطر لانا ایک درویش کے شایان شان نہیں تھا۔ محمد شاہ اپنے دلی تعصب اور بغض کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک روز اپنے ہم خیال درباریوں کو لے کر حضرت عنایت کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہا، آپ کی ولایت کی تعریفیں ایک مدت سے سن رہا ہوں، لیکن میرے اندر ایک بہت ہی بری عادت ہے کہ جب تک کوئی کرامت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں کسی کی بزرگی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ کوئی کرامت مجھے دکھائیں۔ حضرت شاہ عنایت کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے بڑی ملائمت اور میٹھے لہجے میں کہا، اے سلطنت کے بادشاہ، تو شاید بھول رہا ہے کہ تجھے یہ سلطنت اور مجھے یہ مقام بخشنے والا بھی ایک بادشاہ ہے۔ وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس مالک کے صدنہ سے بندے کے پاس صرف ایک یقین کی دولت ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ خدائے رب العزت ہی عزت دینے والا ہے۔ وہ مجھے تمہارے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے گا۔ تو بتا کیا چاہتا ہے؟ حضرت، میں تو آپ کو تب ولی مانوں گا کہ یہ سامنے جو آم کا پیڑ ہے، اس سے مجھے اسی وقت تازہ اور پکے میٹھے آم کھلائیں۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ سب سخت سردی کے باعث گرم کپڑوں میں ملبوس تھے، اور ایسے موسم میں درختوں کو آم کے بور بھی نہیں لگتے۔ آم تو دور کی بات تھی، لیکن اللہ کی شان۔ ادھر شاہ عنایت کی درویش نگاہ اوپر کی جانب اٹھی اور ادھر اللہ نے کرم کر دیا۔ جن درختوں پر بور تک نہیں تھے، ان کی ٹہنیوں سے پکے ہوئے رس بھرے آم جھڑنے لگے۔ محمد شاہ کی آنکھیں شرمندگی کے باعث لبریز ہو گئیں اور وہ بے اختیار شاہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ صدقے دل سے معافی مانگی اور بیعت ہونے کی درخواست کی۔ حضرت نے بادشاہ کو معاف کر کے اپنے حلقہ ارادت میں داخل کر لیا۔ اس واقعے سے بھی محقق اور ماہر تعلیم محمد علم الدین سالک نے اپنے تحقیقی مقالے میں حضرت کا سن ولادت 1056 عیسوی درج کیا ہے۔ حضرت کی پیدائش کے بارے میں یہ سچا واقعہ بھی مشہور ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد محترم پیر محمد صاحب کو ایک مست اور مجذوب ہر روز فجر کی نماز کے وقت ملتا اور آپ کے ہاتھ چوم کر کہتا، پیر محمد تمہارے خاندان کو چمکانے والا آ رہا ہے۔ اس مجذوب کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی اور پیر صاحب کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کا پیش گو اور پیامبر مجذوب اس روز کے بعد سے کبھی دکھائی نہیں دیا، گویا وہ صرف یہی خوشخبری دینے آیا تھا اور پھر غائب ہو گیا۔ مولوی پیر محمد صاحب کو یقین تھا کہ پیش گوئی کے ذریعے آنے والا بیٹا یقیناً علم و عرفان میں گوہر یگانہ اور گلشن طریقت کا سدا بہار پھول ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے شاہ عنایت کو اپنے زمانے کے بہترین اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس تہ کرایا۔ حضرت شاہ نے صرف 5 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور 9 سال کی عمر میں عربی، فارسی زبانوں اور علم کے علاوہ تمام دیگر علوم دینی اور دنیوی پر دسترت حاصل کر لی، اور یوں 12 برس کی مختصر سی عمر میں دستار فضیلت حاصل کی۔ شاہ صاحب ایک صوفی منش اور دینی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت کے والد مولوی پیر محمد صاحب گزشتہ کئی نسلوں سے لاہور کے نواحی گاؤں مزنگ میں آباد تھے، وہی مزنگ جو آج ایک پر رونق علاقہ بن گیا ہے۔
مولوی صاحب ارائین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس کچھ زرعی اراضی بھی تھی، مگر انہوں نے بعض وجوہ کی بنا پر عہد نوجوانی میں لاہور سے نقل مکانی کر کے قصور میں اپنے سسرال کے ہاں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اب وہاں ایک مسجد کے پیش امام بن گئے اور ساتھ ہی کاشتکاری بھی شروع کر دی۔ مولوی صاحب موصوف کے سسر بھی قصور میں خطیب تھے اور درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ حضرت شاہ کے والد بزرگوار نے اپنے سسر کی وفات کے بعد قصور میں امامت اور خطابت اور درس و تدریس شروع کر دی۔ یقیناً یہی گھڑی تھی جو کہ قدرتی طور پر حضرت کے حصے میں اس وقت آئی جب اورنگزیب عالمگیر کے جانشین محمد شاہ نے حضرت شاہ عنایت کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتے ہی بھاٹی دروازہ لاہور کے اندر واقع اونچی مسجد کی امامت قبول فرمانے کی درخواست آپ سے کی، جسے آپ نے قبول کر لیا، اور آپ نے بھی امامت کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت مولوی پیر محمد صاحب کی منشا تھی کہ ان کا لخت جگر روحانی اور عرفانی علوم میں کمال حاصل کرے، مگر وہ اپنے بیٹے کے سر پر علوم باطنی کا صحرا دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بزرگوں کا سایہ اچانک سر سے اٹھ جانا جہاں تکلیف دہ ہوتا ہے وہاں آزمائش طلب بھی ہوتا ہے۔ سایہ پدری سے محروم ہو جانے کے بعد آپ کے دل میں اپنے پدرگاہی کی خواہش پوری کرنے کا جذبہ تڑپ اور مچل اٹھا۔ چنانچہ آپ تحصیل علم کے لیے گھر سے نکلے اور ایک طویل سیاحت کے بعد لاہور پہنچے تھے۔ شہر لاہور علم و دانش کا سرچشمہ اور اولیاء اللہ کی ہمیشہ سے آماج گار رہا ہے۔ جب حضرت شاہ عنایت لاہور پہنچے، ان دنوں میں حضرت محمد رضا شاہ قادری شتاری کا روحانی چشمہ جاری و ساری تھا۔ دور دور سے تشنہ لب آتے اور فیضان نظر اور صحبت کرم سے شاد کام ہو کر جاتے۔ محمد رضا شاہ کا پیران سالی کا زمانہ شروع ہو چکا تھا۔ زندگی کی شام کسی وقت بھی تمام ہو سکتی تھی، اس لیے انہیں یہی فکر لاحق تھی کہ ان کے بعد درس روحانیت کا علم بردار کون ہوگا۔ انہیں اس بات کی بھی پریشانی تھی کہ اگر کوئی بندہ خدا اس اہمیت کا نہ ملا جو بارے معرفت اور ولایت اٹھا سکے تو پھر تصوف اور معرفت کے سوتے سوکھ جائیں گے۔ اسی تذبذب میں تھے کہ حضرت شاہ عنایت روحانیت کی تعلیم کے متلاشی، عبادت کے خوگر اور علم کے طالب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت محمد رضا شاہ کی تمام فکریں دور ہو گئیں اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ شاہ عنایت نے حضرت محمد رضا صاحب سے درخواست کی کہ انہیں حلقہ مریدان میں داخل کر کے ان کی باطنی تربیت کی جائے اور ان کے وجود کو چشمہ اضافی سے سیراب کیا جائے۔ حضرت رضا پہلے ہی اس انتظار میں تھے کہ کوئی تو ایسا آئے جس میں وہ اپنے اندر کا علم روحانیت منتقل کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ ادھر شاہ عنایت نے درخواست کی، ادھر انہوں نے قبول کر لی اور انہیں بلا تعامل سلسلہ قادریہ شتاریہ میں بیعت کر کے اپنی حلقہ ارادت میں داخل کر لیا۔ حضرت شاہ عنایت اپنے استاد اور مرشد سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہی کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت شاہ نے ایک طویل عرصہ اپنے مرشد اور پیر روشن ضمیر کی خدمت صالح میں رہ کر روحانی اسباق کی تکمیل کی اور سلوک کی منزلیں عطا کیں۔ مرشد عالی نے بھی آپ کو اپنی شب و روز صحبت سے فیض یاب کیا اور اپنے ہی رنگ میں رنگ دیا۔ یوں فیض مرشد سے آپ بہت جلد ہی کمال تک پہنچ گئے۔ جب حضرت محمد رضا شاہ آپ کی تعلیم اور تربیت کی تکمیل سے مکمل طور پر مطمئن ہو گئے تو آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور حکم دیا کہ آپ واپس قصور چلے جائیں اور اپنے والد اور نانا کی طرح علم و عرفان کے دریا سے مخلوق خدا کی روحانی آبیاری کریں۔ اکثر تذکروں میں یہ بات بھی مرقوم ہے کہ شاہ عنایت نے حضرت محمد رضا شاہ صاحب کے علاوہ بھی 7 دیگر سلسلہ قادریہ سے بھی خلافت حاصل کی، مگر آپ کی شخصیت کی جو چمک اور جلا محمد رضا نے بخشی وہی قابل ذکر ہے۔ انہی کے توسط سے آپ نے دنیائے تصوف میں ایک اعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کی۔ مسلک وحدت الوجود کے حامل ہونے کے باعث پورے ہند کے صوفیاء اور اولیاء کرام میں آپ نے شہرہ ناتمام حاصل کیا۔ مرشد کے حکم ہدایت پر شاہ عنایت لاہور سے واپس پھر اپنے شہر قصور پہنچ گئے اور انہی کے فرمان کے مطابق ہدایت خلق میں مصروف ہو گئے۔ عشق خداوندی سے سرشار باطن کی بدولت بہت جلد اہل قصور میں آپ کا شہرہ ہو گیا۔ آپ کی ولایت اور کرامات کا چہار سو چرچا ہونے لگا۔
خلق خدا کا ایک تانتا بند گیا۔ ایک قلیل عرصے میں ہزاروں افراد آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر طریقت کی سراہی میناب سے فیض یاب ہونے لگے۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب کوئی میری راہ میں اپنا گھر بار، اپنی زمین چھوڑتا ہے تو میں پوری دنیا کی زمین کو اس کا گھر بنا دیتا ہوں۔ حضرت شاہ عنایت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ قصور پہنچتے ہی آپ وہاں کے محلہ دیہات اور مضافات کے رہنے والوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے۔ آپ بلا ناغہ قرآن پاک کی تفسیر، احادیث و فقہ پر مبنی ایک جامع درس دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ جب کسی درویش پر لوگ جان نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہنے لگے تو سب سے زیادہ خوفزدہ بادشاہ اور اس کے اہلکار ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ درویش کے پاس اس کے خلاف سازش ہونے لگی ہے۔ یوں بھی جس وقت شاہ عنایت کی شہرت عروج پر تھی، مغلیہ عہد افراتفری کا شکار تھا۔ پورا ہندوستان بالعموم اور بالخصوص پنجاب طوائف الملوکی کا شکار تھا۔ تمام سرکاری ادارے اور سیاسی، معاشی اور انتظامی ڈھانچے انحطاط کی آخری منزل بن چکے تھے۔ اقتدار کی کشمکش میں ملک کے مرکزی حکمران بھی سال میں 2 بار تبدیل ہوتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر خود درویش حکمران تھے۔ وہ حکومت کے زور پر سنی مسلک اور طریقت و تصوف کو عام کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ طریقت کے مسلک کو عوام اور عوامی فکر اور سوچ رکھنے والے صوفیوں، شاعروں اور دانشوروں میں عام کر دیا۔ حضرت شاہ عنایت طریقت کے مسلک کے علمبردار تھے۔ وہ مذہبی فکر کو رواج دینے والوں کے سرخیل تھے۔ آپ نے حکمرانوں کے جبر و تشدد اور متصادم حالات کے پیش نظر ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا، جہاں انسان معاشی، مذہبی، سیاسی اور فکری تصادم کا شکار ہوں، وہاں حکمرانوں سے عوام کی نفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ پھر جہاں درماندہ اور پسے ہوئے انسان ہوں اور حضرت شاہ عنایت جیسا بندہ خدا اور یگانہ اوصاف کا حامل بزرگ بھی موجود ہو، تو وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز اور تکلیف قلبی کا محرک لازمی بنتا ہے۔ ایسے مقبول عوام اور امت کے بہی خواہ بزرگ حکمرانوں کی نگاہوں میں کھٹکنے لگتے ہیں۔ حکومت میں تو آدمی اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ حاکم قصور نواب حسین خان افغان بڑا ہی مغرور، خود سر اور ظالم حکمران تھا۔ وہ اپنی بدنیتی، بدعمالیوں اور ستم رسانیوں کے ساتھ عیاش اور بدکار بھی تھا۔ لوگ اس سے سخت متنفر تھے۔ اس نے جب اہل قصور کو حضرت شاہ عنایت کے گرد والہانہ اور عاشقانہ روپ میں دیکھا تو تل ملا اٹھا۔ نواب خان کی حکومت کی بنیاد جبر و تشدد اور خوف و ہراس پر تھی۔ ایسے حاکم کو عموماً اپنی رعایا پر ذرا بر اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی بھی جگہ لوگوں کی بھیڑ دیکھتا تو گھبرا جاتا۔ اسے شک گزرتا کہ اس کے خلاف بغاوت کا جال بچھایا جا رہا ہے، اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں شاہ عنایت سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی عقیدت میں، ان کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھاتے ہیں، اس لیے وہ بادشاہ ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ ان سے اس قدر متنفر ہوا کہ ہر وقت انہیں نقصان اور تکلیف پہنچانے کے بہانے سوچتا رہتا۔ مگر عنایت کے ساتھ اللہ تھا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کے آگے دشمنوں کی ہر چال ناکام ہو جاتی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ نواب خان کے دربار میں ایک خوبصورت، حسین و جمیل طوائف تھی۔ کہنے کو تو وہ طوائف تھی، مگر اس کے اندر ایمان اور اسلام کا سچا جذبہ مجزن تھا۔ وہ اپنے پیشے اور ماحول سے نفرت کرتی تھی۔ اسی طوائف کی ایک جوان بیٹی تھی، وہ بھی اسی کی طرح حسن سے مالا مال تھی۔ طوائف کے دل میں یہ خواہش شدت سے پیدا ہو رہی تھی کہ اس کی بیٹی اس ناچ گانے کے روایتی اور خاندانی پیشے کو اپنانے کی بجائے اسلام کی تعلیم سے روشناس ہو کر اسلامی اور شریفانہ زندگی بسر کرے۔ اس کے لیے اس نے عملی کوششیں بھی کی اور اپنی بچی کو قرآن پاک حفظ کروایا اور دینی علوم سے بہرہ ور کیا۔ لڑکی خوبصورت تو تھی ہی، مذہبی اور دینی تعلیم نے اس کے حسن ظاہری کے ساتھ حسن باطنی کو بھی جلا بخشی، اور وہ لڑکی گوہر نایاب بن گئی۔ ایک روز وہی طوائف اپنی خوبصورت اور جوان عالمہ فاضلہ بیٹی کو لے کر حضرت شاہ عنایت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، حضرت میں ایک گناہ گار اور سیاہ کار عورت ہوں۔ اپنی زندگی تو میں نے اخلاقی تعاون اور تعفن میں بسر کر لی، مگر اپنی بیٹی کو میں اس ماحول سے دور رکھنا چاہتی ہوں
تاکہ یہ کلنک کا ٹیکا جو میرے ماتھے پر لگا ہوا ہے اسے یہ بچ جائے۔ اپنی ناقص کوشش سے میں نے اس لڑکی کو ظاہری تعلیم سے تو آراستہ کر دیا ہے، اب میری خواہش ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں تو اس کی تعلیم و تربیت میں نکھار اور وقار آ جائے گا۔ حضرت شاہ عنایت نے طوائف کی بات غور سے سنی، اس کی فاضلہ بیٹی کو دیکھا تو خدا سے رجوع کیا، کیونکہ درویش کا کوئی فیصلہ اپنا نہیں ہوتا، خدا کے فیصلے اس کی زندگی کا محور و مدار ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بلا تاخیر اس سے شادی کر لی۔ شادی کی اس خبر نے نواب خان پر جیسے بجلی گرا دی، کیونکہ وہ خود اس طوائف زادی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی نفرت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے مذکورہ بالا طوائف کے لواحقین کو حضرت کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے اکسایا، اور انہیں یہ بات بھی باور کرا دی کہ وہ فیصلے کے لیے اس کے پاس آئیں۔ چنانچہ نواب خان کے ایما پر ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے طوائف کے رشتہ داروں نے حضرت کے خلاف نواب حسین کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ نواب یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ حضرت شاہ قصور میں ایک مقبول شخصیت ہیں، لہٰذا قصور کو چھوڑنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ اس نے اس بات کو فیصلے کی بنیاد بنایا اور طوائف کے رشتہ داروں کے حق میں اور حضرت کے خلاف فیصلہ صادر کیا کہ آپ طوائف زادی کو طلاق دیں یا پھر قصور چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت شاہ عنایت نے شادی کا فیصلہ خدا کے حکم سے کیا تھا، چنانچہ اس سے روگردانی اور کنارہ کشی کسی طور پر ممکن اور مناسب نہ تھی۔ آپ نے قصور کو چھوڑنا منظور کر لیا۔ آپ قصور سے روانہ ہوئے تو اہل قصور اور دیگر ارد گرد کے علاقے کے مکین تڑپ اٹھے، جو آپ سے والہانہ محبت کرتے تھے اور عقیدت مند تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ آپ سے ان کا اس طرح رونا نہیں دیکھا گیا، لیکن جو فیصلہ تھا وہ بھی اٹل تھا۔ اس لیے آپ نے اشکبار لوگوں کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، لوگو تم تشفی رکھو، حاکم قصور نواب خان ہمیں قصور سے نکال رہا ہے، رب نے چاہا تو یہ بہت جلد اس دنیا سے نکل جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے قصور کو خیر بات کہہ دیا۔ کہتے ہیں جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں اللہ انہیں کبھی ناراض اور رسوا نہیں کرتا۔ ادھر اس کے ولی کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے، ادھر اللہ کے دربار میں اسے قبولیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ نواب خان کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ نواب اور امرتسر کے سکھ رہنما گلاب سنگھ کی آپس میں لگی رہتی تھی، اور ہر لڑائی میں گلاب سنگھ مات کھا جاتا تھا۔ جب حضرت شاہ عنایت نے نواب خان کے لیے دنیا سے نکل جانے کی بات کی، اسی وقت اللہ نے گلاب سنگھ کے دماغ میں نواب خان کی شکست اور موت کے حوالے سے منصوبہ بندی ڈال دی۔ گلاب سنگھ نے ماہی گیروں کو ایک خطیر رقم دے کر نواب خان کی موت پر مامور کر دیا۔ ایک روز نواب خان اپنے لاؤ لشکر سمیت کسی جنگ سے واپس قصور لوٹ رہا تھا۔ راستے میں وہ اپنی فوج سے بچھڑ گیا اور بھٹکتا ہوا انہی ماہی گیروں کی قیام گاہوں میں آ پہنچا جنہیں اللہ نے اس کی موت پر مامور کر رکھا تھا۔ وہ بہادر اور مسلح تھا، روبرو مارنے کی کوشش میں کوئی ماہی گیر مارا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس کی ہلاکت کے لیے ایک تدبیر سوچی، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے اسے رات کے کھانے میں گولی مار کے ڈھیر کر دیا، اور اس طرح قدرت نے چند دنوں کے اندر ہی شاہ عنایت کی بد دعا سے نواب خان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ حضرت شاہ کو لاہور سے خاص عقیدت اور محبت تھی، کیونکہ یہ ان کا آبائی شہر تھا، جہاں ان کے آبا و اجداد کی زمینیں تھیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے مرشد عالی مقام کی یادیں تھیں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں آتے ہی مزنگ میں قیام کیا، اور یہاں بھی خدمت الناس اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب مکتب میں فلسفہ اور روحانی علوم کا درس دیتے تھے۔ علم کے متلاشی دیگر بڑے اکابرین کو چھوڑ چھاڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عالم صوفی بن کر نکلتے تھے۔ آپ قرآن پاک، تفسیر، حدیث و فقہ، علوم و فنون، نصوص الحکم اور تصوف کے علاوہ مثنوی مولانا روم کا ایسا درس دیتے کہ بڑے بڑے عالم فاضل آپ کی قابلیت اور لیاقت کے سامنے دم نہیں مار سکتے تھے۔ حضرت شاہ عنایت کو اللہ پاک نے 2 صاحبزادے بھی عطا کیے، جو آپ ہی کی طرح صاحب کردار، صاحب علم، یگانہ اوصاف اور جریدہ روزگار تھے۔ ان دونوں کے نام سید زاہد اللہ اور سید محمد زمان تھے۔ وہ دونوں عبادت اور ریاضت کے علاوہ آپ کی طرح رزق حلال اور کسب کمال بھی کماتے تھے۔ اپنے آبائی پیشہ کاشتکاری کو انہوں نے بھی اپنا رکھا تھا۔ مزنگ میں اپنی زمین پر ہی آپ تینوں حضرات، جن میں جلیل القدر والد اور صاحب نیک سیرت اولاد بھی شامل تھی،
کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت شاہ عنایت اعلیٰ پائے کے صوفی بزرگ اور عالم دین بن کر ابھرے۔ دنیاوی علوم میں بھی آپ کا مقام ناقابل فراموش ہے۔ فلسفانہ مطالعہ کے سبب بڑی شہرت رکھتے تھے۔ نیک طبیعت، نیک فطرت، تہجد گزار اور شب بیدار تھے۔ وحدت الوجود کے حامی اور دائی تھے۔ طریقت و حقیقت کے رموز عشق سے بہرہ ور تھے۔ اس مسلک میں آپ کا مقام دیگر صوفیاء کرام سے بالکل منفرد اور بلند ہے۔ آپ نیک شہرت کے حامل تھے۔ آپ بڑے عالم و فاضل اور صاحب قلم تھے۔ آپ بے شمار کتابوں کے مصنف اور مترجم تھے۔ صوفیانہ مسلک پر آپ نے خود کئی ایک کتابیں لکھیں، پرانی کتب کی تفسیر لکھیں۔ آپ کی اپنی تصنیف دستور العمل آپ کے صوفیانہ مسلک پر ایک سیر حاصل تصنیف اور انمول بحث ہے، جس میں سلوک کی منازل طے کرنے اور رب سے تعلق قائم کرنے کے طریقے درج ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق اور طالب تھے۔ آپ کی تعلیمات یہ تھیں کہ سب انسان خدائے بزرگ و برتر کی نظر میں برابر ہیں۔ انسانوں کی اپنی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ اول اور آخر رہنے والی ذات صرف اور صرف قادر مطلق کی ہے۔ آپ مذہبی تنگ نظری پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے پیش نظر وہ انسانی اعمال تھے جو انسان کی نیکی اور بدی کا پتہ دیتے تھے۔ آپ کے نزدیک تمام مخلوق انسانی ایک اکائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان اور دیگر مخلوقات کا وجود آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کے مختلف روپ ہیں، اور انسان بحیثیت انسان برا نہیں ہے۔ حضرت عنایت شاہ کے انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ آپ کے مریدوں میں مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کی بھی ایک کثیر تعداد تھی، جو اپنے انداز میں عبادت کیا کرتے تھے، مگر انسانی بھلائی، نیک اعمالی، خوف خدا اور حقوق العباد کے معاملے میں سب کے نظریات ایک تھے۔ آپ اپنا وعظ و درس پنجابی زبان میں دیا کرتے تھے۔ درس کے دوران میں اپنے شعر اور دیگر تمثیلات اور لطائف و حقائق سے اپنے درس میں مزید چاشنی پیدا فرماتے تھے۔ حضرت بلے شاہ کا یہ کمال اور احسان ہے کہ انہوں نے حضرت شاہ عنایت کے ہر درس اور وعظ کو اپنے اشعار کی زبان دے کر رہتی دنیا تک روحانیت کا سرمایہ گراں بہا بنا دیا۔ حضرت زبان پر قابو رکھنے پر زور دیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اور اپنی زبان کو ان گناہوں سے بچائے گا جو زبان سے متعلق ہیں، اس کے جنتی ہونے کا میں ضامن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا، جب صبح ہوتی ہے سب اعضاء زبان کی تعظیم اور خوشامد کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا سے ڈرتی رہو ہمارے معاملے میں، ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ اس حدیث شریف سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنے سے سب اعمال درست ہو جاتے ہیں اور زبان بند نہ کرنے سے خرابیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ حضرت شاہ قصور سے آنے کے بعد لاہور میں تقریباً 30 برس تک قیام پذیر رہے، اور یہ 30 سالہ دور خلائق کی تربیت، بھلائی اور درس و تدریس میں بسر ہوا۔ آپ کے ہاں بڑے بڑے عالم دور دراز سے آئے اور فیض یاب ہو کر واپس لوٹے۔ آپ کے جانشین اور خلیفہ بابا بلے شاہ تھے۔ آپ نے 1728 عیسوی بمطابق 27 جمادی الثانی 1141 ہجری میں وفات پائی۔